وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ ان احادیث کی بنیاد پر دیوبندی، حیاتی، مماتی اینڈ بریلوی وحدت الوجود حلول شہود کے قائلین ماننے والوں کے پیچھے نماز پڑھنے کی دلیل دی جا رہی ہے۔ بھائی میرے، فاسق اور فاجر کی امامت تو درست ہے، رہ گیا معاملہ اس حدیث کا کہ یکون علیکم امراء من بعد یؤخرون الصلاۃ۔ تو میرے بھائی مجھے بتائیے، جو بھی اسے دلیل بناتا ہے وہ تھوڑا سا، میں الفاظ نہیں کہنا چاہتا، تھوڑا سا دیکھ لے کہ یہ جو نماز کو تاخیر سے پڑھانے والے ہوں گے، کیا یہ دیوبندی بریلوی تھے؟ ان کا عقیدہ گندا تھا، عمل میں گندے تھے، عقیدے میں گندے نہیں تھے۔ نماز کو لیٹ پڑھنا یہ عمل کی خرابی ہے، اور وحدت الوجود شہود حلول جلول کا عقیدہ یہ تو عقیدے کا گند ہے۔ عجیب لوگ۔ نمبر 1، دیوبندی بریلوی ہمارے حکمران ہیں کہ حکمران وقت کے اگر ہم پیچھے نماز نہیں پڑھیں تو اس نے کوڑا اٹھا کر ہماری کمر سے گوشت اتار دینا ہے۔ کیا دیوبندی بریلوی کے پاس بھی اتنی طاقت ہے کہ میں نہیں پڑھتا اس کے پیچھے نماز، میں نہیں کہتا کہ اس کے پیچھے نماز پڑھو؟ کیا کسی میں یہ جرت ہے کہ میری پیٹھ پر سے گوشت اور چمڑی اتار کے دکھائے؟ ہرگز نہیں ہے۔ نمبر 1 یہ حکمرانوں کی بات ہے۔ نمبر 2 یہ جو حدیث ہے ابو داؤد کی 434، میرے بھائی اس میں بتایا گیا کہ وہ نماز کو لیٹ کریں گے، یہ نماز کو لیٹ کریں گے، تو اس صورت میں ہے کہ ان کے ساتھ پڑھ لو۔ اور دیگر احادیث میں یہ بھی ہے نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا، اور یہاں بھی اگر برابری ہو جائے تو ان کے ساتھ بھی دوسری مرتبہ ادا کر لینا۔ تو پہلی حدیث 434 یہ عمل کی سستی ہے، عقیدے کی خرابی کوئی نہیں ہے۔ لہذا اگر آج بھی کوئی ایسا معاملہ بندہ ہے صحیح العقیدہ، عمل میں سست ہے، اس کے پیچھے آپ نماز پڑھیں۔ عقیدہ درست ہے، اہل سنت اہل حدیث عقیدہ ہے، ہاں، لیکن عمل میں سست ہے، نماز لیٹ پڑھا رہا ہے، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں، سبحان اللہ، آپ کی نماز درست ہوگی۔ شرم کرنی چاہیے، بات کیا ہے اور مسئلہ کیا اخذ کیا جا رہا ہے۔ ہاں جی، یہ دیکھیں دوسری حدیث وہ آ بھی گئی، تو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ابو ذر سے فرما رہے ہیں، کیف انت اذا کانت علیک امراء یمیتون الصلاۃ، وہ نماز کو مار دیں گے، کیا مطلب؟ نماز کو تاخیر سے پڑھیں گے۔ اور حدیث میں کتنے نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ استعمال کیے، نماز کو مار دیں گے، مطلب نماز کا سوسائڈ کریں گے۔ تو نماز کو لیٹ پڑھنا یہ نماز کا مار دینا ہے۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کا مار دینا یا نماز کو مؤخر کر دینا کہا۔ ابو ذر کہتے ہیں آپ مجھے کیا حکم کرتے ہیں؟ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کر لینا، اور جب ان کے ساتھ بھی پاؤ تو وہاں بھی پڑھ لینا، پہلی فرض ہوگی دوسری نفل ہوگی۔ آپ بتائیے یہاں بھی عمل کی سستی ہے، ہاں یہاں بھی عمل کی سستی ہے، تو یہاں تو عقیدے کی خرابی کا ذکر ہی نہیں ہوا۔ 431 ابو داؤد۔ اسی طرح امام بخاری صحیح بخاری میں لائے ہیں فاسق فاجر کی امامت۔ تو اگر ایک امام صاحب آپ کا اپنے اعمال میں خراب اعمال رکھتا ہے تو اس کے پیچھے بھی نماز پڑھنا درست ہے۔ عقیدے کی خرابی ایک اور بات ہے، اور ایسے شخص کے پیچھے نماز ہرگز نہیں پڑھنا۔ اچھا جی، تیسری حدیث کہاں سے ہے؟ 432 ابو داؤد میں سے۔ وہاں بھی وہی بات ہے، وہاں بھی حکمرانوں والی ہی بات ہے۔ اپنے وقت پر نماز پڑھ لینا، ان کے ساتھ مل جائے تو یہ ہوگا کہ وہ تمہارے لیے نفل ہوگی۔ تو ان تینوں احادیث کے اندر عمل کی سستی بتائی جا رہی ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا محبوب یا افضل عمل، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام،
نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے۔ تو جو نماز کو لیٹ کر کے پڑھتا ہے وہ اس کے عمل کی سستی ہے۔ عقیدے کی خرابی، وہ وحدت الوجود شہود حلول پلس جلول، یہ عقیدے رکھنے والا ہو کہ جو نظر آ رہا ہے وہ اللہ کے وجود کی مختلف شکلیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور جیسے ان کے بد عقیدوں کو سید معراج ربانی حافظہ اللہ نے قادیانی ہی کافر کیوں کے خطبات اور بیانات میں واضح کیا، یا دیوبندیت کے حوالے سے علامہ طالب الرحمان حافظہ اللہ نے واضح کیا، یا البریلویہ کے حوالے سے علامہ احسان شہید رحمت اللہ علیہ نے واضح کیا، یا دیوبندیت بریلویت اور تقلیدیت کے حوالے سے بابا جی حافظ عبداللہ بہالپوری رحمہ اللہ نے الرسائل میں خوب واضح کیا۔ تو بھائی دیوبندی بریلویوں کے عقیدے خراب ہیں۔ وہ جو حکمران تھے، وہ جو امراء تھے، وہ عقیدے کے خراب تو نہیں تھے، ہرگز ان کا وحدت الوجود کا عقیدہ نہیں تھا کہ نیچے جو موجود نعوذ باللہ وہ بھی اللہ، اوپر جو موجود وہ بھی اللہ، استغفر اللہ العظیم۔ جو نظر آ رہا ہے وہ اللہ، اللہ ہی کی جناب وجود کی شکلیں ہیں، اور ایک ہی وجود ہے حقیقتاً وہ اللہ کا وجود، اور یہ اس کے مختلف مظہر اور مناظر اور شکلیں موجود ہیں۔ تو ہرگز ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ میں 20 مرتبہ بتا چکا ہوں، مصیبت یہ ہے کہ یہاں کبھی شرم کے مارے حق بیان نہیں کیا جاتا، اور کبھی خوف مارے حق بیان نہیں کیا جاتا۔ کبھی حق کو بیان کرنے میں شرم آڑے آ جاتا ہے، اور کبھی حق کو بیان کرنے میں خوف اور ڈر آڑے آ جاتا ہے۔ تو شاعر مشرق نے کہا، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلائل کو کبھی کہہ نہ سکا کن۔ ہم تو آزاد دنیا میں رہ رہے ہیں، اللہ کے بندے ہو، اپنے اندر ابن تیمیہ جیسی جرت پیدا کرو، اپنے اندر احمد ابن حنبل جیسی جرت پیدا کرو، اپنے آپ کو احمد ابن حنبل، ابن تیمیہ، ابو حنیفہ جیسے کردار کا بناؤ، اور لالچ کو پرے اور دفع کرو۔ مولویوں اور علماء کرام، تمہارے بیان پر کوئی تمہیں ہار ڈالے یا تمہیں گدھے پہ بٹھا کر جناب مونڈ منڈا کر سارا شہر گھمائے، ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم لالچ کو آڑے آنے دیں یا ڈر اور خوف کو بیچ میں رکاوٹ بننے دیں۔ اپنے اندر علامہ احسان علیہ ظہیر شہید اور جزانی شہید رحمت اللہ علیہم اجمعین جیسی جرت پیدا کرو، خوف سے جان چھڑاؤ، لالچ سے جان چھڑاؤ۔ انبیاء کے وارث ہیں علماء کرام، اور انبیاء اپنے راستے میں نہ لالچ کی دیوار کھڑی رہنے دیتے، اور حضرات انبیاء علیہ السلام نہ اپنے راستے میں ڈر اور خوف کی دیوار کھڑے رہنے دیتے تھے، بلکہ کھلم کھلا اعلان ہوتا، ان اجری الا علی اللہ وما اسألکم علیہ اجرا، ہم تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتے، ہماری مزدوری اللہ ہی پر ہے۔ ہم تو آزاد دنیا میں رہ رہے ہیں نا۔ شاعر مشرق کیا کہتے ہیں، چپ رہ نہ سکا حضرت یزداں میں بھی اقبال، چپ رہ نہ سکا حضرت یزداں میں بھی اقبال، کرتا کوئی اس بندے گستاخ کا منہ بند۔ تو ہمیں تو ہمارے اکابرین نے یہ سکھایا ہے، اور ہم کہاں چلے جا رہے ہیں۔ اگر ان بد عقیدہ لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنی ہے جو نماز کا سوسائڈ کرتے ہیں، حدیث میں الفاظ گزرے ہیں نا، جو نماز کا سوسائڈ کرتے ہیں، نماز کو ہی مار دیتے ہیں۔ اذا کانت علیک امراء یمیتون الصلاۃ او قال یؤخرون الصلاۃ، نمبر 1 نماز پر سوسائڈ، لیٹ کر کے پڑھنا، غضب اللہ کا، نعوذ باللہ من ذالک۔ 12:30 ظہر شروع ہو رہی ہے، یہ ظالم 2 بجے اذان دیتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 3:30 پر نماز عصر شروع ہو رہی ہے، میرا شہر ڈی آئی خان
اور یہاں دیوبندی بریلوی اذان دے رہا ہے کب؟ 4:45، 5، 5:15۔ کل میں ایک جگہ ایک دوست کے پاس بیٹھا تھا، اذان ہوئی 5 بجے، جماعت ہوئی 5:15۔ اب بتائیے، نماز عصر شروع ہو رہی ہے 3:30، 3:30 پر، یہاں اذان ہو رہی ہے پورے 5 بجے اور جماعت ہو رہی ہے 5:15۔ یہ ڈی آئی خان سٹی ہے، آپ دیہاتوں میں چلے جائیں اور بیڑا غرق۔ ہاں، صرف یہ ہوا اہل تشیع نے ظہرین و مغربین بنا ڈالی، بس انہوں نے یہ کسر پوری نہیں کی، ورنہ حشر یہی ہے۔ بہتر تھا وہ 12 اماموں کے مقلدوں نے یہ جو کیا، یہ 4 اماموں کی تقلید کا دعویٰ کرنے والے بھی یہی کر دیتے، شیعوں کی طرح ظہرین اور مغربین کر لیتے، ظہر اثر اکٹھا پڑھ لو اور مغرب عشاء اکٹھا پڑھ لو، اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ۔ ایک نماز کا وقت خراب کیا، ایک اسے نماز جعفری حنفی بنا کر نماز کی شکل اور ہیئت خراب کر کے رکھ دی، اور تیسرا جرم یہ کہ جو نماز کو وقت پر پڑھے اور نماز نبوی پڑھے، نماز محمدی پڑھے، اسے کہنا فلاں ہے فلاں ہے۔ اور پھر یہ کہ جس برتن میں گند پڑا ہو وہاں کون شریف آدمی منہ لگائے گا؟ عقیدہ وحدت الوجود انا للہ انتہائی گندا، اللہ کو گالی۔ کہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ وہ احد ہے، وہ الصمد ہے، وہ لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے ولم تکن لہ صاحبہ ہے۔ اس لیے میرے بھائی، مصیبت یہ ہے کسی کو ڈر اور خوف ہے تو کسی کو لالچ ہے۔ بھائی میں ایسا بیان کروں اپنے پرائے سبھی بلے بلے کریں، تو علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس لیے نہ لالچ نہ خوف، یا تو ممبر پہ آنا چھوڑ دے، یا پھر احمد ابن حنبل کی طرح، ابن تیمیہ کی طرح رحمت اللہ علیہ ماں، یا پھر ابو حنیفہ کی طرح رحمت اللہ علیہ، ہاں، یا پھر مالک ابن انس کی طرح رحمت اللہ علیہ حق بیان کرے۔ آپ کہیں گے وہ تو بہت بڑے تھے، چلو ان کو بھی چھوڑ دو۔ اگر ممبر پہ آئے ہو تو یا ممبر کا حق ادا کرو، ورنہ ممبر چھوڑ دو۔ اگر تمہارے گردوں میں پانی نہیں تو ممبر چھوڑ دو۔ ممبر پہ بیٹھنا ہے، انبیاء کا وارث بننا ہے، تو اپنے اندر علامہ احسان الہی ظہیر شہید جیسی اور حبیب الرحمن یزدانی شہید جیسی رحمت اللہ علیہ ماں جرت پیدا کرنی ہوگی، لالچ اور تمے کو جوتا مارنا ہوگا۔ چلو یہ نہیں یار تو کم از کم حافظ عبداللہ بہاول پوری جیسے بن جاؤ رحمت اللہ علیہ۔ کتنی واضح احادیث ہیں، یہاں صرف نماز کی تاخیر کی بات ہو رہی ہے۔ عقیدہ گندا ہو وہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اور نہ ہمیں یہاں کوئی ڈر ہے کہ جیسے بندے کو حاکم وقت سے ڈر ہوتا ہے کہ لو اس کو پکڑو اور مارو، یہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا۔ کسی دیوبندی بریلوی کی وحدت الوجود کے عقیدے کے ماننے والے کی یہ جرت نہیں کہ وہ میرے اوپر انگلی بھی اٹھا سکے، تو میں کیوں ڈر کو آڑ بننے دوں، میں کیوں لالچ کو آڑ بننے دوں؟ آپ کے خطبے میں اگر 1,00,000 بندہ آتا ہے، 1,000 آئے لیکن حق بیان کرو۔